بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ملک میں تبدیلی کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ چینج، ہر کوئی چینج چاہتا ہے اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چینج کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک سیاسی جماعت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم چینج کے سلوگن کے تحت لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے گانوں میں، ان کے نعروں میں، اور ان کے لیڈرز بھی جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چینج آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چینج کیا نعروں سے آتی ہے، اور چینج سے ہماری مراد کیا ہے؟ تبدیلی جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک فنامنن ہے، ایک سماجی عمل ہے۔ یہ کوئی سلوگن یا نعرے کی چیز نہیں ہے۔ تبدیلی سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بدل جائیں۔ تبدیلی سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سماجی ادارے بدل جائیں۔ تبدیلی سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اوورآل ہماری سوشل اور پولیٹیکل انوائرمنٹ تبدیل ہو جائے۔ یہ تبدیلی ظاہر ہے کہ فرد سے لے کے اداروں تک ہر جگہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، تب جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ تبدیل ہوئی۔ مثال کے طور پر اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ہم تبدیلی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت آ جائے۔ اب کیا یہ نعرے لگانے سے آ جائے گی؟ کیا یہ محض انتخابات کرانے سے بھی آ جائے گی؟ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ جمہوریت اس وقت آتی ہے، یہ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب عوام کی سوچ جمہوری ہوتی ہے، جب عوام یہ جانتے ہیں کہ جمہوریت سے کیا مراد ہے، اور پھر یہ جمہوریت آپ کے سماجی رویوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور سماجی رویوں کے بعد یہ پھر آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ جمہوریت میں اختلاف رائے کو ایک قدر کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ مثلا مجھے یہ حق ہے کہ میں کوئی رائے رکھوں، اور آپ کو بھی حق ہے کہ آپ کوئی رائے رکھیں۔ ہم دونوں کی آراء جو ہیں وہ دراصل مل کے یہ طے کرتی ہیں کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنا رہے ہیں جہاں اختلاف رائے کے ساتھ ایک ساتھ لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہ سکتے ہیں۔ جمہوریت میں یہ جب سوچ عوامی سوچ بنتی ہے کہ اختلاف رائے قبول کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک ریلیجس ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پولیٹیکل ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی سماجی ادارے وجود میں آتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف الخیال ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں جن کے مینیفیسٹوز، جن کے منشور ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انتخابی عمل جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی عوام جو ہیں وہ اپنی خواہشوں اور اپنے نقطہ نظر اور اپنے نظریات کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں۔ یوں وہ تبدیلی کا عمل جو ہے آپ کے پارلیمنٹ میں بھی، آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں بھی ریفلیکٹ ہونے لگتا ہے۔ تو تبدیلی کا یہ عمل اگر آپ غور کریں تو کئی مراحل پر مشتمل ہے، کئی مراحل سے گزر کے جاتا ہے۔ اس میں عوامی سوچ کی تبدیلی سے لے کے سیاسی اداروں کی تبدیلی تک ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ مزید جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سادہ عمل نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا اپنے اندر سلیقہ پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مذہبی یا مسلکی اختلافات ہیں، یہ منیمائز ہو جائیں گے، یا یوں کہیے کہ ان کا سماجی کردار کم ہو جائے گا۔ پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد پھر مسجد بن جائے گی۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ پہلے مسجدوں کے کیریکٹر کو، مسجدوں کے سماجی کردار کو تبدیل کریں۔ مسجدیں پھر دیوبندیوں اور بریلویوں کے نام پر نہ بنیں۔ اچھا، دیوبندیوں اور بریلویوں کے نام پر نہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کا جو امام اور خطیب ہے وہ اپنے مسلکی تشخص کے بارے میں بہت حساس نہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ دین کو سمجھنے کا ایک انداز ہے۔ بعض علماء کی آراء ہیں جن کو وہ درست سمجھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ غلط ہو گئے۔ باقیوں کا بھی حق ہے کہ وہ رائے کو کسی اور کو اختیار کرنا چاہیں تو کریں۔ یوں ان کے ہاں وہ ساری چیز جو ہے وہ ایک مذہبی رواداری کو پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ مذہبی رواداری نہیں پیدا ہو سکتی اگر آپ کی مذہبی تعلیم کے ادارے مسلکی ہوں گے، یعنی اگر وہاں دیوبندی تیار ہوں گے، وہاں بریلوی تیار ہوں گے، وہاں شیعہ اور سنی تیار ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد مسجد میں آئیں اور اس کا کردار جو ہے وہ ایک طرح سے مذہبی تنوع کا حامل ہو؟ ایگزیکٹلی یہی معاملہ جو ہے یہ سیاسی جماعتوں میں ہے۔ جب سیاسی جماعتوں کے اندر انتہا پسندی ہوگی، جب آپ کہیں گے کہ سوسائٹی دو گروہ میں تقسیم ہو گئی ہے، یہ خیر والے ہیں، یہ شر والے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، اور دونوں کے درمیان ملن کی کوئی شکل نہیں ہے، دونوں مل کے بیٹھ نہیں سکتے، یہ چور ہیں، یہ سادھو ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو سوسائٹی کو جب اس طرح سے آپ تقسیم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ سیاسی انتہا پسندی آ جائے گی۔ یہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ جمہوری رویہ کیا ہے؟ ہم اپنی بات عوام تک رکھ رہے ہیں، ہمارے خیال میں اگر دوسرے لوگ درست نہیں ہیں تو ان کی جو کمزوریاں اس کو نمایاں کر رہے ہیں، اور یہ حق ہم دوسروں کو بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ عوام کریں گے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ ان کے کہنے سے غلط صحیح نہیں ہو جائے گا، لیکن
آپ کے ہاں ایک سیاسی نظم آگے بڑھے گا، اس لیے کہ نہ آپ پیغمبر ہیں نہ دوسرا کوئی پیغمبر ہے، اور یہ حق صرف پیغمبر کے پاس ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے بارے میں ایک دو ٹوک بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری معلومات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، وہ ناقص بھی ہوتی ہیں، وہ کمزور بھی ہوتی ہیں، اور وہ اس کے اندر کئی طرح کے عوامل کر فرما ہوتے ہیں جس میں ہمارے مفادات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوسائٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سوسائٹی اسی وقت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے جب اللہ کا پیغمبر زمین پہ موجود ہوتا ہے۔ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حق پہ ہوتے ہیں، جو اس کے خلاف ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ باطل پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی سوسائٹی اس طرح سے دو حلقوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ تبدیلی کا جو عمل ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر سماجی عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل خیالات کام کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل انوائرمنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ عوامل جس کے نتیجے میں سیاسی عمل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے برادری ہے، جیسے کسی حلقے کے اندر ایک خاص خاندان کی عصبیت ہے، جب پیسہ یا سرمایہ ہے جو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ عوامل جب اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں تو وہ کسی پولیٹیکل چینج میں ریفلیکٹ نہیں ہو پاتے، بلکہ آپ افراد کو بدل دیتے ہیں، صورتحال ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تبدیلی کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں اور تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، تبدیلی ایک نعرے کی چیز نہیں ہے۔ تبدیلی کوئی گانا بجانے سے بھی نہیں ہو جائے گا کہ سیاسی جلسوں میں آپ گانا آپ بجا دیں گے کہ تبدیلی آئی ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے، بلکہ یہ اتنے عوامل اور اتنے کئی صورتوں سے مل کر بننے والا ایک عمل ہے جس کو جب تک پوری طرح سے آپ سامنے نہیں لائیں گے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو پاکستانی قوم کو باشعور بننے کی ضرورت ہے، پاکستانی عوام کو زیادہ بہتر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو تبدیلی کے لیے اپنے مذہبی خیالات کو بدلنا ہے، اپنے مذہبی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے سیاسی خیالات کو بدلنا ہے، سیاسی اپروچ کو بدلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اور پھر اور سب سے اہم بات کہ تبدیلی کا یہ عمل سب سے پہلے ذہن میں شروع ہوتا ہے، خیالات میں شروع ہوتا ہے۔ جب خیالات، نظریات تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کے عمل میں ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی یہ محض ایک علمی تقسیم ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے، بعض علماء کی رائے وہ ہے، لیکن دونوں دین کو بیان کر رہے ہیں، دین کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو یہ سوچ جب بن جائے گی تو پھر یہ مسئلہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے جو مسجد ہے یہ دیوبندیوں کی ہے یا بریلویوں کی ہے، بلکہ جیسے نماز کا وقت ہوگا جو قریب کی مسجد ہوگی آپ اس میں جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو گویا یہ تبدیلی کا عمل جو ذہن کی سطح پہ شروع ہوا وہ آ کے عمل میں ریفلیکٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ سوچ لیں گے ذہنی طور پر کہ ووٹ کا حقدار وہ ہے جس کا کیریکٹر اچھا ہے، جس کے پہ مالی بدعنوانی کا کوئی الزام نہیں ہے، جس پہ اخلاقی بدعنوانی کا کوئی دھبا نہیں ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جس کا کردار اچھا ہے، جو صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کر سکے، یا قومی یا صوبائی اسمبلی میں جہاں بھی جس کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں وہاں آپ کی جذبات کی نمائندگی کر سکے، تو یہ عمل ذہن کی سطح پہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ انتخاب کریں گے کہ کون سا آدمی درست ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا انتخاب آپ کی کسی عصبیت کی بنیاد پر ہوگا، آپ کی کسی مفاد کی بنیاد پر ہوگا، آپ کی برادری کی بنیاد پر ہوگا، یا آپ کے ہاں جنم لینے والی کسی عصبیت کی بنیاد پر ہوگا۔ تو ضرورت ہے کہ تبدیلی کے اس عمل کو سمجھیے، لوگوں کے نعروں میں نہ آئیے، لوگوں کی چکنی چوپڑی باتوں میں نہ آئیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ تبدیلی کا عمل جو ہے وہ ایک دیر پا عمل ہے، دیر سے آتا ہے، دیر تک رہتا ہے، لیکن وہ نعروں سے نہیں آئے گا، اس کو ان سارے عوامل سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سماجی موومنٹس بھی بننے ہی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی رول ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اور دوسرے ان اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے جو سماجی آراء کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔